صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. سب سے پہلے آپ سبھی کی خدمت میں سلام عرض ہے اور عید الفطر کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ ہم عید الفطر کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور عید الفطر کیوں منانا چاہیے. اگر ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کہ جس میں جب حواریون نے اور جناب عیسیٰ کے حواریوں ساتھ میں رہنے والوں نے کہا کہ عیسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ہے جنت سے ہمارے لیے کچھ کھانا بھیج دے، کچھ غذا بھیج دے. تو جناب عیسیٰ نے جو ہے دعا کی اور مائدہ نازل ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے جس میں قسم قسم کے کھانے تھے اور ہر طرح کے فروٹس وغیرہ تھے. تو اس دن کے لیے جناب عیسیٰ نے کہا کہ خدایا آج کے دن کو جس میں تو نے یہ خوان، یہ تشت نازل کیا ہے غذاؤں کا، اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دینا، ہمارے پہلے اور آخری سبھی کے لیے، اور ہمارے رزق میں اضافہ کرنا، اور یقیناً تو بہترین رازق ہے. یہ قرآن میں عید کا لفظ استعمال ہوا ہے. لہٰذا اگر ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر خاص رحمتیں، خاص برکتیں نازل ہوں. اب آئیے ہم روایت کی طرف دیکھتے ہیں کہ روایات میں عید کا جو دن قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ عید فطر ہو، چاہے وہ عید قربان ہو، چاہے وہ عید غدیر ہو، خاص ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے یہ اہل بیت کے ذریعے سے اور پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن کو عید کا دن قرار دیا جائے. الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن ہم عید الفطر کی بات کریں گے کہ عید الفطر کیوں عید کا دن قرار پایا ہے. تو اگر روایتوں کی طرف اگر نچوڑ ہم دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ جو پورا مہینہ ہمیں روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے اور تلاوت، اور جو اللہ نے اتنے سارے موقع دیے ہیں، ان سارے موقعوں کو خداوند عالم عید کا دن جب 30 دن ہو جاتے ہیں، 29 دن ہو جاتے ہیں، تو ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. سورہ جس کو میں وداع ماہ رمضان کی آیت دعا نمبر 45 کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، جو صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 ہے، چوتھے امام کی دعا ہے. اس دعا میں مولا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا ولأہل ملتک مجمعا ومحتشدا. مولا اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا ہم تیرے آج کے دن یعنی عید فطر میں، یوم فطر میں ہم تیری طرف گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں معذرت طلب کرتے ہیں، دعاؤں کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور یوم فطر اور آج کے اس دن کو تو نے تمام مومنین کے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے، عید کا دن قرار دیا ہے. للمؤمنین عیدا وسرورا، عید اور سرور، سرور کہتے ہیں خوشی کو، خوشی کا دن قرار دیا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں دعا میں. اور تو نے اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے جمع ہونے کا دن قرار دیا ہے کہ سب اس دن میں جمع ہوں. لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کی نظر میں یوم فطر، عید فطر خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں. اور ایک روایت ہے امام رضا سے ملا یحضر الفقی میں، کافی تفصیلی روایت ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ روز فطر مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے اور خدا کی خاطر گھروں سے باہر نکلنے کا دن ہے، یعنی سب لوگ جمع ہو اور گروہ در گروہ جو ہے نماز عید کے لیے جائیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں، اور خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے آج کے اس دن کو روز عید، روز تجمع یعنی جمع ہونے کا دن، اور روزہ توڑنے کا دن یعنی 29ویں 30ویں دن جب چاند دکھ جائے ماہ شوال کا، اور زکوٰۃ کا دن قرار دیا ہے. اور یہ سال کا پہلا دن ہے. مولا فرما رہے ہیں یہ سال کا پہلا دن ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ ہمارے چاہنے والوں کا مہینہ، ہمارے چاہنے والوں کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. ماہ رمضان، امام فرما رہے ہمارے چاہنے والوں کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے یہ 30 دن یا 29 دن جو ان کے لیے روزہ قرار دیا، ان کے لیے نمازوں کو
نماز اور عبادتوں کا دن قرار دیا، مہینہ قرار دیا ہے، اب یہ ماہ شوال کا پہلا دن ان کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن قرار ہے۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ اس دن خدا کی نعمتوں پر حمد اور شکر کرو، ستائش کرو، ثنا اور حمد کرو۔ یہ روایت اس کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک اور روایت ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ قال النبی اذا کان اول یوم من شوال، اذا کان اول یوم من شوال، پیغمبر اکرم سے کافی تفصیلی روایت ہے کہ جب ماہ شوال کا پہلا دن آتا ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے، ایھا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم، اے مومنو اپنے اپنے گفٹ حاصل کرو، اپنے اپنے پرائز حاصل کرو، اپنے 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 ہدیہ حاصل کرو، کیونکہ خداوند عالم نے یہ 30 دن تمہارے لیے عبادتوں کا دن قرار دیا تھا، اب تمہارے نتیجے کا دن ہے، اب تمہارے ہدیہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ ہدیہ یہ ہے کہ خداوند عالم تمہیں برکتیں عنایت کر رہا ہے، خدا تمہاری توبہ کو قبول کر رہا ہے، خداوند عالم تمہاری طرف رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ یہ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ ہدیہ اور وہ گفٹ کیا ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ہدیہ خداوند عالم کی طرف سے جو ہدیہ آتا ہے وہ برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ مغفرتیں ہیں۔ تو یہ ان ساری باتوں کا نچوڑ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ اللہ نے تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مومنین کے لیے شوال کا پہلا دن عید کا دن قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم قنوت میں بھی پڑھتے ہیں کہ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، ہم پروردگار سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور وہیں پر اہل بیت کے لیے ذخرًا و شرفًا و کرامۃ و مزیدا، لیکن اہل بیت کے لیے عزت کا دن قرار دیا ہے، شرف کا دن قرار دیا ہے، ان کے لیے ہیبت اور وقار کا دن قرار دیا ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ ساری باتوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ اللہ نے ماہ شوال کا پہلا دن تمام عالم اسلام کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور میں اپنی باتوں کو مولا کائنات کی اس حدیث کے ذریعے سے ختم کرنا چاہوں گا کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم لا یعصی اللہ فی فہو عید، جس دن بھی انسان سے گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے۔ تو وہ دن تو کوئی سا بھی دن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عید الفطر ہو، وہ عید قربان ہو، ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے، مومن کے لیے، کہ جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ دن تو انسان کے لیے کوئی بھی دن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص برکتیں نازل ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ لہٰذا خداوند عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا تمام عالم اسلام کے اوپر سے جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور فرمائے، تمام اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے تمام روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایسے موقع پر ہم خداوند عالم سے ہی دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اگر عیدی میں اگر تو کچھ ہمیں اگر عنایت کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین عید امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہے، کہ یقیناً اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی عیدی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدایا عید کے موقع پر ہم تجھ سے خدایا یہی عیدی مانگتے ہیں کہ خدایا جلد سے جلد وہ دن قریب آئے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ عید منا سکے، اور ان کے امامت میں ہم نماز عید کو واجب کی نیت سے ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ